بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرتضیٰ نے پورا ہفتہ فاطمہ کے پاس گزارا تھا اور اس دوران فاطمہ نے ایک بار بھی مرتضیٰ کو اقصیٰ کے پاس نہیں جانے دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ وقت صرف اور صرف میرا ہے۔ فاطمہ نے مرتضیٰ کو اقصیٰ کے پاس جانے سے منع کیا، مگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے فاطمہ، مرتضیٰ نے فکر سے کہا تھا۔ میں پوچھ لوں گی مرتضیٰ، اگر اقصیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں دے دوں گی یا آپ کو بتا دوں گی۔ فاطمہ کو اب یہ بات بالکل بھی قبول نہیں تھی کہ وہ اقصیٰ کے پاس جاتا، مگر وہ میں خود پوچھ لیتا تو مرتضیٰ مطمئن نہیں تھا۔ کیونکہ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں، فاطمہ نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ نہیں، وہ بات نہیں۔ مرتضیٰ کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ فاطمہ پھر سے بولنا شروع ہو گئی۔ بس چلے جائیں پھر اس کے پاس، فاطمہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اچھا نہیں جا رہا یار، اب خوش۔ مرتضیٰ سے فاطمہ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اتنی مشکل سے تو وہ مانی تھی۔ نہیں، فاطمہ نے مرتضیٰ سے منہ ہی پھیر لیا۔ پھر کیا کروں کہ تم راضی ہو جاؤ؟ مرتضیٰ سچ میں پریشان تھا فاطمہ کو ناراض دیکھ کر۔ بس رہنے دے، میرا کیا، میں خوش ہوں یا نہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فاطمہ اب مرتضیٰ کو مزید باتیں سنانے لگی۔ فاطمہ پلیز مان جاؤ۔ اچھا موڈ صحیح کرو اپنا، آج شاپنگ کرنے جائیں گے۔ مرتضیٰ کی جان پہ بن جاتی تھی جب فاطمہ ناراض ہوتی تھی۔ پتہ نہیں مرتضیٰ اس سے بہت محبت کرتا تھا یا پھر اس سے بہت ڈرتا تھا، پر جو بھی تھا وہ فاطمہ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسا اب سے نہیں تھا، وہ تو شادی سے پہلے سے ہی فاطمہ کو بہت چاہتا تھا، مگر فاطمہ سے شادی کے بعد تو جیسے مرتضیٰ کے لیے فاطمہ کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی، اور یہ بات فاطمہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اب تو یہ حال تھا کہ جب بھی مرتضیٰ اقصیٰ کے پاس جانے لگتا، فاطمہ کوئی کام یاد آ جاتا تھا۔ باتوں باتوں میں فاطمہ مرتضیٰ کو یہ جتاتی کہ اس نے جتنی بھی بدتمیزی مرتضیٰ کے ساتھ کی تھی، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف اقصیٰ تھی۔ اقصیٰ اور مرتضیٰ کے نکاح سے پہلے فاطمہ نے کبھی مرتضیٰ کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، اور یہ بھی کہ اقصیٰ سے نکاح مرتضیٰ کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اب تو مرتضیٰ کو بھی یہی لگنے لگا تھا کہ واقعی اقصیٰ سے نکاح مرتضیٰ کی غلطی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ مرتضیٰ نے اب اقصیٰ کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ فاطمہ اسے یہ بتاتی تھی کہ اقصیٰ کی سب سے زبردستی شادی کی گئی تھی آپ سے۔ وہ تو شاید آپ سے محبت بھی نہیں کرتی، بس زبردستی ہی یہ رشتہ نبھا رہی ہے۔ دن رات مرتضیٰ سے فاطمہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی تھی۔ مرتضیٰ بھی وہی کچھ سوچ لیتا جو فاطمہ اسے بتاتی۔ اگر آپ نہیں جاتے تو وہ خود کیوں نہیں بلاتی آپ کو؟ کیونکہ اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے مرتضیٰ۔ اس نے مرتضیٰ کا دل اقصیٰ کی طرف سے خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں فاطمہ۔ مرتضیٰ کو یقین نہیں تھا کہ فاطمہ کی باتوں پر، مگر پھر بعد میں سوچتا تو سب کچھ سچ لگنے لگا تھا۔ جو کچھ بھی فاطمہ بتاتی تھی مرتضیٰ کو، مرتضیٰ اور بچے صبح کے وقت نہیں ہوتے تھے۔ مرتضیٰ آفس چلا جاتا اور بچے اسکول، اس لیے فاطمہ کو اور بھی موقع مل جاتا اقصیٰ کو تنگ کرنے کا۔ آج بھی وہ اقصیٰ کے پاس آئی تھی۔ اقصیٰ جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دے گی کہ اس کی باتوں کی وجہ سے اقصیٰ کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کی بار وہ صرف اس کی نیند حرام کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ اس کا جینا حرام کرنے آئی تھی۔ اقصیٰ، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم صرف اس گھر سے ہی نہیں بلکہ مرتضیٰ کی زندگی سے بھی چلی جاؤ، کہیں دور دفع ہو جاؤ۔ فاطمہ بالکل صاف بن چکی تھی، مگر میں کہاں جاؤں گی؟ اقصیٰ کی تو حالت ایسی تھی کہ کاٹوں تو لہو نہیں بدن میں، باہر میں جاؤ میری طرف سے۔ فاطمہ دھاری تھی۔ آپ کہتی کہ مرتضیٰ سے دور رہو، میں ان سے بات تک نہیں کرتی۔ اللہ کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کھائیں، میرے ماں باپ نہیں اس دنیا میں۔ اقصیٰ جیسے رو دینے کو تھی۔ تو بھائی کو بلا لو۔ فاطمہ تو جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ نہیں، میں انہیں نہیں کہہ سکتی، میں ان پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ اقصیٰ اب آنسوں سے رو رہی تھی۔ اور جو ہم پر بوجھ بنی ہو وہ کیا ہے؟ میرا اور میرے بچوں کا حق مار رہی ہو تم نے۔ اگر میری بات نہیں مانی تو میں اپنے بچوں کو بھی مار ڈالوں گی اور خود بھی زہر کھا لوں گی، پھر مرتضیٰ تمہیں خود ہی اس گھر سے نکال دیں گے۔ فاطمہ تو جیسے پاگل پن کی انتہا پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ اقصیٰ نے اس سے کچھ کہا تھا۔ فاطمہ پہلے تو مان رہی تھی، پھر مجبوراً اسے اقصیٰ کی بات ماننی پڑی۔ جاری ہے۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ اپنی رائے ضرور دیے کمنٹ باکس میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔